بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء اکرام، صدر ذی وقار حضرت الاستاذ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، اور مہمان محترم حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اکرام اور مدرسہ اصلاح المسلمین کے تمام درخشندہ چمکتے دمکتے طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں اپنا یہ تعارف کرا دوں کہ میرا نام فضل رحمہ رحمانی ہے، اور ابھی حضرت ناظم صاحب نے نظامت کے دوران میرا یہ تعارف کرایا کہ میں استاذ حدیث جامع رحمانی خانقاہ منگیر ہوں، جو شاید ان کی معلومات صحیح نہیں رہی، انہیں صحیح نہیں بتایا گیا میرے بارے میں۔ میں دراصل صحافت سے جڑا ہوا ایک شخص ہوں، میں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی۔ ہاں، میری پرورش، میری تعلیم، میری تربیت جامع رحمانی کے فضاؤں میں اور جامع رحمانی کی مٹی میں کھیلتے دھوپتے اور گھومتے پھرتے ہوئی ہے۔ حضرت امیر شریعت سابق مفکر اسلام حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اپنا عزیز ترین پوتا مانا، اور انہوں نے اپنے گود میں ہماری تربیت فرمائی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی تعلیم آگے بڑھائی اور میں پڑھا لکھا اور صحافت کے میدان سے میرا تعلق رہا۔ میری یہ بدقسمتی ہے کہ میں نے مدرسے میں کبھی نہیں پڑھا، لیکن مولانا نے ابھی میرا تعارف استاذ حدیث کروا دیا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب قاری حضرت مولانا اسعد صاحب رحمانی مدث اللہ العالی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شروعاتی دنوں سے ہی جامع رحمانی کے طرز تعلیم کو اپنایا، اور جس طرح جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی دینی علوم اور دینی تربیت اور دینی علوم کا مرکز رہا، اور جامع رحمانی کی طرز تعلیم کو، جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کی تربیت کے مزاج کو ہندوستان کے مختلف گوشوں اور چپوں میں لوگوں نے اپنایا، اور اس سے لوگوں نے اپنی تعلیمی اور اپنی تربیتی زندگی سنواری۔ حضرات، میں اس وقت محض 2 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہاں پر تمام وہ طلبہ عزیز جنہوں نے ابھی قرآن پاک مکمل کیا، جن کے سروں پر دستار باندھی جانی ہے، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں اور ان کے اعزاز میں قرآن مجید میں جس طرح فرمایا گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ ایک ایسی کتاب، دنیا کی سب سے شاندار اور منفرد لٹریچر، منفرد ادب، جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکی۔ اس زمانے کے شعراء اور ادبا نے، اس زمانے کے بڑے بڑے پروفیسر اور لیکچرر اور اس زمانے کے بڑے بڑے ادیب نے اس کو اپنے ادبی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آپ کل قیامت کے دن آپ اس فہرست میں کھڑے کیے جائیں گے کہ جو تاج آپ کے سر پر باندھا جائے گا، جو تاج آپ کے سر پر پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سے پورے حشر کا میدان منور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اب میں اس موضوع سے ہٹ کر آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے۔ میڈیا کی ترویج، میڈیا کی اشاعت اور میڈیا کا رول اور میڈیا کی رسپانسبلٹی اس زمانے جدید اور برق رفتار عہد کی اہم ضرورت ہو گئی۔ ایک بڑا طبقہ اور خاص کر کے ہمارے علماء اکرام کی توجہ نہ معلوم اس طرف کم رہی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے علماء اکرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج دین اور دین کی جو رہی صحیح جھلک ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں نظر آتی ہے، وہ انہی علماء اور حفاظ کی دین ہے۔ اگر یہ علماء اور حفاظ میڈیا کے لائن میں بھی ترقی کریں گے، میڈیا کو سمجھیں گے، جرنلزم کو پڑھیں گے، تو وہ اپنی بات غیروں تک اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے، صحیح انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔
آج ملحدین اور غیر اسلامی لوگ فحاشی اور الحاد پر مبنی پیغام کی رسانی کے لیے اور پیغام کے ابلاغ کے لیے، اس کو یہاں وہاں پھیلانے کے لیے اگر میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ذرا افکار و خیالات کو جھجوڑیے اور عقل کے تانے بانے کو حرکت دیجئے کہ کیا اگر ہم علماء اور ہم حفاظ جو یہاں طلبہ جو مدرسہ اصلاح المسلمین سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ میڈیا کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیں تو کیا وہ اس میں اہم رول نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر، جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس ضرورت کو محسوس کر کے انہوں نے اپنے خانقاہی طریقہ کار کو رائج رکھتے ہوئے اور خانقاہی طریقہ کار کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے تعلیمی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جرنلزم کا شعبہ قائم کیا۔ جرنلزم کے شعبے میں ابھی سال ششم ہفتم اور دور حدیث کے طلبہ وہاں صحافت یعنی ابلاغ عامہ اور صحافت ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا کورس کر رہے ہیں، اور اسی شعبے کے تحت ایک فکر و نظر آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل بنایا گیا ہے جس پہ جامعہ رحمانی کے طلبہ اردو اور عربی دونوں زبان میں خبریں پیش کرتے ہیں، تجزیہ پیش کرتے ہیں، ملک کے سلگتے ہوئے موضوع اور ملک کے سلگتے عناوین پر وہ اپنی بات مضبوطی کے ساتھ مدلل اور مفصل انداز میں رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی بلا تفریق، بلا جھجک اور بلا کسی کنفیوژن کے آپ اس تعلیم کو بھی اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آپ حافظ بن رہے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ جب آپ اپنے تعلیمی کارواں کو آگے بڑھائیں تو آپ صحافت کے میدان میں بھی آگے آئیں اور آپ دعا فرمائیں کہ جامعہ رحمانی میں جس ذہن اور جس فکر کے ساتھ حضرت دامت برکاتہم نے شعبہ قائم کیا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس میں کامیابی دے۔ میرے اس کمزور کاندھے پر حضرت نے یہ ذمہ داری دی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس شعبے کو خوب ترقیوں سے نوازے اور ہمارے طلبہ وہاں سے نکل کر میدان صحافت کے درخشندہ ستارے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔